الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات آپ کے علم میں ہے سورہ کہف ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ پچھلی مرتبہ تفصیل سے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر، جن کا ذکر کتب احادیث میں خضر کے نام سے ہے، تفصیل سے وہ آیات پڑھی تھی، اور اس میں جو 3 مشاہدات کرائے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کا بھی تفصیلی ذکر ہوا۔ لیکن آج چونکہ میرے پیش نظر یہ ہے کہ ایک اگر یہ رکوع جس کی ابتدائی آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ذرا طویل ہے، کوشش ہوگی کہ ابتدائی چند باتیں ذی القرنین کے بارے میں عرض کرنے کے بعد اس پورے رکوع کا ہم مطالعہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر سورہ کہف کا آخری رکوع رہ جائے گا جو بہت ہی جامع رکوع ہے، بہت عظیم رکوع ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہ جو کہا گیا کہ یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں ذی القرنین کے بارے میں، کون سوال کر رہا ہے؟ مشرکین مکہ۔ کس کے کہنے پر سوال کیا جا رہا ہے؟ یہود۔ اور اس میں ایک تفصیلی جو ہم نے واقعات کی ایک سیریز تھی کہ جو پڑھی، اصحاب کہف کون تھے، ان کے بارے میں سوال، پھر روح کی اصل حقیقت کیا ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں جو متصلاً قبل ہے سورہ کہف کے، وہاں وہ سوال موجود۔ اب یہ تیسرا سوال ہے، یسألونک عن ذی القرنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب چند باتیں جو خاص طور پر اگرچہ آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو بڑی تفصیل کے ساتھ، تفہیم القرآن کے اندر بھی، تفسیر القرآن کے اندر بھی، اور بھی بہت سی تفاسیر ہیں جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعات موجود ہیں، بہت سی روایات بھی ہیں، لیکن اس میں زیادہ ڈیٹیل میں اگر ہم گئے تو یہ جو متن ہے، جو اصل اہمیت کا حامل ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ پھر ہم سے گویا کہ یا تو بحث بہت زیادہ طویل ہو جائے گی یا پھر یہ کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ سب سے پہلے تو اس نام کو دیکھیں ذی القرنین، چونکہ عن آ گیا لہذا ذی القرنین ہے، ورنہ ان کا لقب جو تھا وہ ذو القرنین تھا۔ قرن کہتے ہیں اصل میں سینگ کو، قرنین 2 سینگ۔ اب یہاں مراد کیا ہے؟ یہ لقب ہے کہ جو ان کا یہودیوں کو خوب اچھی طرح معلوم تھا، اس لیے کہ ان کی جو ایک مذہبی کتاب ہے تالمود، اس میں تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ موجود اور ان کی فتوحات کا ذکر موجود۔ تو قرن کے معنی چونکہ سینگ کے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ایک بہت بڑی علاقے کے حکمران تھے، بہت ہی عادل، بہت ہی انصاف کرنے والے، خدا ترس حکمران۔
بعض حضرات نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ شاید سکندر اعظم جو ہے وہ اس کی فتوحات کا ذکر بھی تاریخی کتابوں میں بہت ملتا ہے، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بت پرست تھا، دوسرے کہ انتہائی ظالم اور جابر تھا، خدا ترسی اور عدل و انصاف جو ہے اس کے کہیں قریب سے نہیں گزرا تھا، لہذا یقیناً وہ شخصیت تو یہاں مراد نہیں ہے۔ اب یہ کون ہے ذی القرنین، ان کا عہد کون سا تھا، ان کا دورانیہ کیا تھا، ان کا زمانہ کون سا تھا، ان کی صفات کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ توحید پرست بھی تھے، خدا ترس بھی تھے، عدل و انصاف کے اوپر کاربند رہنے والے بھی تھے، نیکوکار لوگوں کے حق میں بہت ہی رحیم، بہت ہی شفیق، اور جو فاسق و فاجر لوگ ہیں ان کے لیے بڑا سختی، ان کے اوپر وہ چیزیں بھی اس کا ہم دیکھیں، ہم پڑھ لیں گے کہ ان کو پھر سزا بھی دیا کرتے تھے۔ تو یہ بات کہ ان کی شخصیت کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کے سر کا جو تاج تھا اس میں 2 سینگ انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ یہ شخصیت وہ تھی کہ جن کے ماتھے پر 2 ابھار تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی پیشانی جو ہے بالکل فلیٹ ہوتی ہے، بعضوں کی پیچھے جو ہے سر کے ساتھ ملی ہوتی ہے، بعضوں کی ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو 2 ابھاروں کی وجہ سے، جو اگرچہ کسی طرح بھی سینگ سے مشابہ نہیں تھے لیکن بہرحال نمایاں ابھار موجود تھے، لہٰذا انہیں ذو القرنین کہا دیا گیا۔ ان کا اصل نام کہیں موجود نہیں، لیکن ایک ذو القرنین ان کا ایک لقب ہے جو صفاتی نام ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے بڑھ کر مسلم ہے، یہ ایران کے حکمران تھے، بہت ہی خدا درست تھے، اللہ سے ڈرنے والے، ظلم و استبداد کا خاتمہ کرنے والے، اور بہت بڑی وسیع مملکت کے فرمانروا تھے۔ اور ان کے دور میں ایران جو ہے 2 بڑی مملکتوں میں تقسیم تھا، تو انہوں نے بہت کوشش کر کے اور اپنی حکمت، جسے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرما دے تو اسے تو گویا کہ اللہ نے خیر کثیر عطا فرما دیا۔ تو اس کی بنیاد پر انہوں نے ایران کی 2 سلطنتوں کو، کہ جو 2 حصوں میں منقسم تھے اور ایک سلطنت دوسرے پر حملہ آور بھی ہوتی تھی، ان کے درمیان بھائی چارہ نہیں پیدا کیا، بلکہ یہ کہ ان کو جوڑ کر ایک بہت بڑی سلطنت بنا دیا۔ اور اسی کے بارے میں تفہیم القرآن جو ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اصل میں کہ خورس کے نام سے یا سائرس کے نام سے یہ تاریخی شخصیت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی زمانہ قبل تاریخ کی کوئی شخصیت ہو، تاریخی شخصیت ہیں، اور 540 قبل مسیح ان کا عہد ہے۔ یہ ان کا زرعی دور تھا، جن کی ان کی حکومت جو ہے یونانی حکومت بہت طویل تھی، اور پھر یہ کہ انہوں نے جو مشرق کی طرف سفر کیا ہے تو یہ تقریباً سندھ کے علاقے تک پہنچ گئے، اور مغرب کی طرف اب جب وہ گئے ہیں تو گویا کہ مصر اور لیبیا، ان تمام علاقوں کو فتوحات کرتے ہوئے میڈیٹرینین، جیسے ہم بحر قلزم یا بحر کوئی اور نام بھی ہے اس کا، بحر روم کہتے ہیں، اس کے ساحل تک پہنچ گئے، جس کا ذکر جو ان آیات میں آ بھی جائے گا۔ جب انہوں نے مغرب کا سفر کیا ہے تو وہ گویا کہ وہاں ایسے محسوس ہو رہا تھا گویا کہ سورج جو ہے وہ کسی دلدلی زمین میں یا سمندر میں ڈوب رہا ہے، گویا کہ وہاں جا کر زمین ختم ہو چکی تھی اور آگے تاحد نگاہ پانی ہی پانی تھا۔ اور پھر جب انہوں نے سفر شروع کیا شمال کی طرف تو یہ کوہقاف کا علاقہ، اور جس کے اندر رشیا اور چائنا کا علاقہ، ایشیائی کوچک تک کا علاقہ جو ہے اس میں شامل تھا۔ تو یہاں 3 سفروں کا ان کا ذکر آ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ پیریڈ جو تھا 540 قبل مسیح، یہاں نوٹ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ولادت عیسوی اعتبار سے 571 عیسوی ہے، تو گویا کہ 571 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور 540 حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے کے سال، یہ کل ملا لیے جائیں تو تقریباً 1100 برس بنتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے تقریباً 1000 سے بھی زائد برس پہلے کی شخصیت ہے یہ ذی القرنین، جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ بڑے عظیم فاتح تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے جو بنی اسماعیل کہلاتے ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا ان کی نسل جو ہے وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گئی، اس میں حضرت موسیٰ بھی ہیں اور سینکڑوں انبیاء اور رسول ہیں، انہی میں ان کا دور ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے،
بلکہ خدا ترس ایک انسان تھے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی عدل و انصاف سے کام لینے والے، بہت عظیم فرما روا، اور ان کی فتوحات جو ہے اس کا دائرہ مشرق، مغرب اور شمال تک پھیلا ہوا تھا۔ اب یہ چند باتیں جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ان کا تعارف کرواتے ہوئے یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کا جو تاریخ ہے اس کا گولڈن پیریڈ ہے 100 سال، اگرچہ چونکہ یہ بھی بنی اسرائیل ہی میں سے تھے، لہٰذا ان کا عہد حکومت جو ہے وہ بھی بڑا گولڈن پیریڈ ہے جس میں فتوحات کہاں تک پہنچ گئی۔ لیکن جسے یہودی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دور کا جو ہے سب سے خوبصورت جو پیریڈ نکلتا ہے وہ 100 برس کا ہے، جس میں 20 برس ہیں حضرت طالوت علیہ السلام کی دور حکومت، پھر 40 برس ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے مزید 40 برس، تو 40 جمع 40 جمع 20، یہ کل ملا کر 100 برس کا ایک گولڈن پیریڈ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ اور اسی طرح جیسے سے میں نے عرض کیا ہے، اس پورے رکوع کے اندر جس شخصیت کا یہاں بیان ہو رہا ہے تو اس میں بھی گویا کہ یہ بھی ان کا عہد ذری ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ اب یہ چند باتیں میں نے ابتدائی تعارفی طور پر آپ کے سامنے رکھ دیجیے، اب ان کا مطالعہ ہم کرتے ہیں آیات کا، بڑی تیزی سے انشاءاللہ کر لیں گے۔ یسألونک عن ذی القرنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہودیوں کے سکھلانے پر مشرکین مکہ نے یہ سوال حضور سے کیا تھا۔ قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی ان کا ذکر جو تم نے سوال کیا ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں، اور ان کا تفصیلی ذکر تو نہیں، لیکن یہ کہ ان کے جو عہد کے جو سیلینٹ جو معاملات ہیں، جو ایونٹس ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جواب کی شکل میں یہود کو سنا رہے ہیں۔ انا مکننا لہ فی الارض، اب یہاں اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، یہ وہ شخصیت تھی جنہیں ہم نے زمین میں بڑی حکومت عطا فرمائی، تمکن، جہاں استحکام ہو، جہاں اسٹیبلشڈ قسم کا نظام موجود ہو۔ اب یہ ان کے دور خلافت کی بات ہو رہی ہے، دور خلافت نہ کہیے، دور الحکومت کہیے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور انہیں ہم نے ہر نوع کے اسباب فراہم کیے تھے، خوشحالی بھی تھی، فراوانی بھی تھی، زراعت بھی بہت اچھی تھی، اور مملکت جو ہے خوب امن امان تھا، خود اس لیے کہ فرما روا، انتہائی عدل و انصاف کے اوپر قائم رہنے والا، اور خدا ترس بھی ہو، جس کے اندر خدا خوفی موجود ہو، اس سے بڑھ کر جو ہے کون ہوگا کہ جو ان روایات کی پیروی کرے گا جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، جو قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، اس سے پہلے جو شریعت تھی اس کے مطابق تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اتبع سبب سے اب یہاں گویا کہ ان کا سبب اصل میں کہتے ہیں رسی کو بھی اور رستے کو بھی، اسی کی جمع اسباب ہے جسے ہم وسائل سمجھتے ہیں، اسباب دنیاوی، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے جو وسائل اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ اسباب میں آتے ہیں۔ تو فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے ایک رستہ اختیار کیا، گویا کہ وہ سفر کا، بلکہ عام طور پر اس کا ترجمہ جو کیا گیا، انہوں نے سامان سفر کیا ہے اور اپنی فوجی مہم کو جو ہے انہوں نے روانہ کر دیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، سب سے پہلے ان کی جو فوجی مہم تھی جو مغرب کی طرف جا رہی تھی اس کا ذکر کیا گیا کہ یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے اس جگہ تک، مغرب الشمس، مغرب یہاں ظرف ہے کہ جس سے مراد ہے وہ جگہ جہاں جا کر سورج غروب ہوتا ہے، مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا ایسی جگہ پر کہ جہاں سورج غروب ہوتا نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ آگے ذکر آ رہا ہے سمندر کا یا دلدلی زمین کا یا کیچڑ والی جو ہے زمین کا، اس سے مراد یہ ہے کہ آگے اب زمین نہیں تھی بلکہ دلدل تھی، کیچڑ تھا اور پانی ہی پانی تھا، اور انہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ آج بھی اگر آپ کبھی ساحل سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور سورج سن سیٹ جسے کہتے ہیں اس کا منظر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سورج کہیں جا کر وہ اس پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، اور وہ ڈوبتے ہوئے کا منظر اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پانی کے اندر بھی جو ہے وہ ہلچل مچ گئی ہے، اور وہاں سے بھی جو ہے رنگین قسم کی شعاعیں جو ہے، نارنجی رنگ کی شعاعیں جو ہے نکل رہی ہیں، گویا کہ وہاں کوئی آگ لگی ہوئی ہے پانی میں جس میں سورج جا کر سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ، تو وہاں انہوں نے پایا اس سورج کو کہ ڈوب رہا تھا ایک ایسی دلدلی زمین پر کہ جو سیاہ رنگ کی تھی، گویا کہ وہاں کیچڑ بھی تھا، اور ظاہر ساحل سمندر کے ساتھ کا جو قریب کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ صاف نہیں ہوتا، تو چونکہ وہاں تک پہنچ چکے تھے اب وہ پانی بہت فاصلے تک ان کے جو ہے نگاہوں میں موجود تھا، وہاں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔
ووجد عندها قوما، اور وہاں قریب ہی انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو وہاں رہائش پذیر تھی. قلنا یا ذی القرنین، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذو القرنین سے یہ کہا. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے، تو یہ وہی وہ تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتے رہے، لیکن قرآن حکیم میں یہ وحی کے الفاظ جو ہیں اور مختلف صیغوں میں بھی استعمال ہوئے ہیں. الہامی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھا کر ایک وحی کی گئی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، وہاں وحی کا ذکر تو نہیں ہے. اسی طرح یہاں یہ مراد لی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے القاء، ان کے دل میں یہ خیال ڈالا یا انہیں خواب کے ذریعے اس بات سے معلوم کیا، اور ہم نے کہا ذوالقرنین کو، قلنا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اب تمہارا اختیار ہے. گویا کہ اس علاقے کو حضرت ذوالقرنین نے اسے فتح کر لیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی. تو وہاں جو لوگ بھی فاسق و فاجر تھے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، اب تمہیں اختیار ہے کہ ان کے لیے سزا اور تعزیر مقرر کر دو. اور جو لوگ ان میں نیک وکار تھے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ان کے بارے میں تمہارا معاملہ جو ہے بہت ہی احسن ہونا چاہیے اور بہت ہی جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے. جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر کسی علاقے کو اگر فتح کر لیا جائے تو عام طور پر فوجیں کیا کرتی ہیں، فاتحانہ انداز میں جب داخل ہوتی ہیں، جو وہاں کے عزت دار لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور وہاں کے جو کمی کاری لوگ ہوتے ہیں انہیں جو بہت بڑے بڑے منصب عطا کر دیتے ہیں. 5000 منصب ہے، 10,000 منصب ہے، اور وسیع و عریض جو ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں ایکڑوں میں زمین ان کے اندر مربع جو ہے وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں. جو بڑے بڑے جاگیردار آج آپ کے سندھ میں بیٹھے ہوئے، یہ کون ہیں؟ یہ انگریزوں نے ان کی زمینیں الاٹ کی تھی نا، ان سے خوش ہو کر. تو حضرت ذی القرنین سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ الہام کے ذریعے، یہ وحی کے ذریعے انہیں کہا کہ اب یہاں تمہاری حکومت اور تمہارا تسلط ہے، تو ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لو. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، حضرت ذی القرنین نے یہ فرمایا کہ جہاں تک اس شخص کا معاملہ ہے کہ جو ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا، تو اسے تو ہم لازماً سزا دیں گے، اس کے اوپر حد قائم کریں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا. اب یہاں بھی ان کا ایمان بالآخرت اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. خدا خوفی اس درجے کی تھی، اور جو اس کے باوجود اگر ظلم سے بات نہیں آ رہا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن اسے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے. ثم نعذبه، اور پھر یہ کہ ہم اسے قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه، اور پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف، اور پھر یہ کہ وہ اسے بہت برا عذاب دے گا. ظاہر جہنم ان کے لیے اللہ نے انہی لوگوں کے لیے، ظالموں کے لیے، سرکشوں کے لیے، باغیوں کے لیے تیار کی ہے. واما من آمن وعمل صالحا، اور جو شخص بھی ایمان پر کاربند رہے گا اور پھر یہ کہ نیک اعمال کرنے والا ہوگا، نیک صورت ہوگا، خدا ترس ہوگا، اللہ کا خوف اس کے اندر موجود ہوگا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو اس کے لیے ہماری جانب سے بھی، ذی القرنین کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بہترین ریوارڈ اور اس کی عزت بھی ہوگی، اور اسے ہم وہاں بہترین بدلہ دیں گے. یہاں وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس کے معاملے میں اللہ، یہ ذی القرنین کہہ رہے ہیں، ہر معاملے میں ہم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کریں گے. ثم اتبع سبابا، اب یہ دوسرا ان کا جو ہے وہ سفر شروع ہوا. پھر انہوں نے سامان سفر لیا اور ایک دوسرے سفر، دوسری ڈائمنشن میں روانہ ہو گئے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے بہت بڑے علاقے کو فتح کرتے ہوئے اس جگہ تک کہ جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا. معلوم ہوتا ہے کوئی پہاڑی علاقہ تھا یا چٹانیں تھی، سطح مرتفع تھا. اب یہاں بھی گویا کہ مہذب آبادی جو ہے ختم ہو چکی تھی. اب یہاں کچھ ایسے لوگ اور جنگلی قسم کے وحشی لوگ موجود تھے کہ جو اپنے لیے گھر بھی نہیں بناتے تھے کہ جس کے اوپر کوئی چھت ہو اور سورج کی حرارت اور تمازت سے جو انہیں کوئی نجات مل سکے. صرف 4 دیواری بنائی اور اسی کے اندر جیسا کہ جنگلی قبائل ہوتے ہیں، اور کسی قسم کی خدا خوفی اور کوئی شریعت اور کوئی آخرت کا تصور ان کے ہاں موجود نہیں ہوتا. تو مشرق کا جو سفر تھا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا. اب یہاں بھی فتوحات کا علاقہ جو ہے ان کا تقریباً یہ بلوچستان کے ساحل، جو جن لوگوں نے بھی تحقیق کی ہے کہ ان کا دور جو ہے پھر یہ دور حکومت یہاں تک پہنچ گیا تھا. وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وہاں انہوں نے دیکھا اس قوم کو کہ جن پر سورج طلوع ہوتا تھا تو ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی. پہلے لوگ جو ہے جھونپڑیاں بنا کر لیا کرتے تھے تاکہ کہ کم سے کم یہ سورج کی تپش اور تمازے سے بچ سکیں،
یا مکانات اگر تعمیر کیے کچے قسم کے تو اس کے اوپر چھت ڈال دیا کرتے. تو معلوم ہوتا ہے یہ قوم وہ تھی کہ جو ابھی ان تمام چیزوں سے جو تمدنی قسم کے جو بھی ہمارے پاس اسباب ہوتے ہیں ان سب سے ناواقف تھی. وحشی قوم اور جنگلی قوم. کذالک وقد احطنا بما لہ خبرا. اور اسی طرح گویا کہ ان کی فتوحات جاری رہیں اور مشرق میں بھی اور مغرب کا ذکر پہلے ہو چکا. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک ایک حرکت ہماری نگاہ میں تھی. ہمارا علم احاطہ کیے ہوئے تھے ان کی ایک ایک پیش قدمی کا. جو جو ان کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا جو نیکوکار تھے, جن کے دل میں خدا خوفی تھی, اور جو تعذیب یا جو سزا دیتے تھے ان کو جو اللہ کے نافرمان تھے, وہ تمام باتیں وہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقد احطنا بما لدیہ خبرا. اور ہمارے پاس خبریں تھیں, ہمارے علم نے احاطہ کر رکھا تھا ان کی ایک ایک ایونٹ کا. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر قول اور ہمارا ہر عمل ہمارے رب کی نگاہ میں ہے. یہ تو ایمان بالآخرت کا جسے آپ کا یہ بنیاد بنتی ہے نا, جس کی بنیاد پر ہمارے اندر محاسبے کا خوف پیدا ہوتا ہے. جواب دہی ہوگی, اکاؤنٹیبل ہیں ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی, اللہ کو خبر ہے اور ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. حضرت لقمان نے جو وصیت کی تھی یا نصائح کیے تھے اپنے بیٹے کو, اے میرے بیٹے تمہارا کوئی عمل خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن کیوں نہ ہو, اور خواہ تم نے کسی غار کی تہ میں جا کر اس عمل کا ارتکاب کیا ہو, کسی پہاڑ کی چوٹی پر وہ عمل سر انجام دیا ہو, اس بات کو ذہن میں رکھ لو وہ تمہارے رب کی نگاہ سے باہر نہیں ہے. وہ جانتا ہے اور ہر شے تمہاری جو ہے ڈکٹیٹ ہو رہی ہے, لکھوائی جا رہی ہے. کرامن کاتبین کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے دو ہر انسان کے ساتھ مقرر کر دیے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جس کا ذکر سورہ انفطار کے اندر موجود ہے. ثم اتبع سببا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری سمت میں اپنا سفر اختیار کیا. اب یہ اس کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے, شمال کا ان کا سفر تھا جس کے اندر یہ تمام علاقے جو ہے جس میں رشین سٹیٹس بھی اب آ گئی ہیں, اور اسی میں آذربائیجان بھی ہے, قوقاف کا علاقہ بھی ہے, کاکیشیا کا علاقہ بھی, یہ تمام وہ ہیں کہ جو پہاڑی علاقے ہیں. اور وہاں ایسی قوم آباد تھی جس کا ذکر اب آگے آ رہا ہے. حتی اذا بلغ بطن السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے دو پہاڑوں کے مابین. صد اصل میں کہتے ہیں فصیل کو یا بڑی دیوار کو, لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے دو سلسلے تھے, جو دائیں بہت دور تک پھیلا ہوا تھا, بائیں طرف بھی پھیلا ہوا تھا, اور درمیان میں ایک درہ موجود تھا جس کا ذکر آ رہا ہے, جہاں سے کچھ وہ خونخوار قسم کی اور بہت ہی وحشی قسم کی قومیں جو ہیں, اجڑ قومیں وہاں سے حملہ آور ہوتی تھی. اور یہاں جو آبادی تھی ان پہاڑوں کے اس طرف, ان پہاڑوں کے ورے, اب انہیں سب سے بڑا خطرہ رہتا کہ کب وہ آ جائیں, جس کا ذکر جو ہے وہ بہرحال یاجوج ماجوج کی شکل میں بھی ان آیات میں بھی آ جائے گا. اور بہرحال کوئی وحشی قبائل تھے جو ان پر حملہ کرتے تھے. یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو ایک درہ تھا اس کے قریب پہنچ گئے, وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. تو وہاں ان دونوں پہاڑوں کی وادی جو تھی وہاں انہوں نے ایک آبادی یا ایک قوم کو پایا, لا یکادون یفقہون قولا, کہ جو وہ زبان نہیں سمجھتے تھے, جو زبان ذی القرنین اور ان کے جو ساتھ جو بھی لوگ موجود تھے جو ان کی بولی تھی, جو ان کی زبان تھی. اب اشاروں کے ذریعے بھی آپ کو معلوم ہے آج تو باقاعدہ جو بلیٹنز ہوتے ہیں, نیوز خبروں کے جو بلیٹن ہوتے ہیں, تو ایک کہیں کونے کے اندر جو ہے کوئی خاتون یا کوئی مرد ہے جو اشاروں سے وہ تمام باتیں جو وہ خبر رساں ایجنسی آپ تک پہنچانا چاہ رہی ہے اشاروں کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں, کہ جو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے. تو آج بھی وہ ٹیکنالوجی موجود ہے. اس زمانے میں بھی بہرحال یہ افہام و تفہیم کا معاملہ ہو گیا, اور ان لوگوں نے جو وہاں آباد تھے اپنے دل کی بات جو ہے ذوالقرنین جو فرما رواں ہیں جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے ان سے کہہ دی. قالوا یا ذوالقرنین, انہوں نے کہا ذوالقرنین سے, اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. یہ ایک قوم جو ہے ان پہاڑوں کے پرے آباد ہے, جو یاجوج اور ماجوج ہیں, اور وہ بڑے فسادی قسم کے لوگ ہیں, بڑے وحشی ہیں, بڑے جنگلی ہیں, اور وہاں سے جب حملہ آور ہوتے ہیں تو ہمارا یہ تمام علاقہ جو ہے لوٹ کر لے جاتے ہیں, اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس قسم کے قبائل میں وہ تمام معاملات وہ کرتے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی عوض, کسی خراج کا ہم بندوبست کریں, اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد اور ایک فصیل اور ایک دیوار تعمیر کر دیں.
اب یہاں آگے ذکر آ رہا تھا یہ دونوں پہاڑی سلسلے، ان کے درمیان میں جو ایک درہ تھا، تو دونوں کے جو کنارے آپس میں ملتے تھے اس میں ایسا درہ تھا کہ جس سے یہ لوگ حملہ آور ہوتے تھے اور وہاں آ کر جو ہے جسے آپ کہیے کہ غارت گری کرتے تھے اور بہت قتل و غارت کرتے تھے، لوٹ کر لے جاتے تھے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم آپ کے لیے بندوبست کریں کسی خراج کا، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی اچھی فوج بھی موجود ہے، بڑے منظم لوگ ہیں، اور پھر یہ کہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کچھ افرادی قوت ہم آپ کو فراہم کر دیں گے، ہمارے قبیلے کے لوگ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ جو درمیانی درہ ہے کسی طرح اس میں ایک فصیل ایسی لگا دی جائے جس کی وجہ سے یہ قوم جو وحشی ہے، جو اجڑ اور گنوار ہے، وہ ہم پر جو حملہ آور ہوتی ہے ان کے حملے کو روکا جا سکے۔ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ گویا کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک صد بھی کسی حجاب کو یا بڑی دیوار کو کہتے ہیں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے جو بند بنائے جاتے ہیں تو پانی جو ہے اکٹھا ہوتا ہے، دائیں طرف بھی پہاڑ ہیں، منگلا ڈیم چلے جائیں، آپ ترویرا ڈیم چلے جائیں، تو کچھ جو ایک درہ باقی رہتا ہے وہاں بند بنا دیا جاتا ہے تاکہ پانی جو ہے پیچھے بڑی تعداد میں، بڑی کوانٹٹی کے اندر جو ہے وہاں سٹور ہو جائے اور وہاں سے پھر آبپاشی کے لیے استعمال ہو، اور ہمارے ہاں وہ پھر ڈیم بنا کر وہاں سے انرجی بھی جنریٹ کی جاتی ہے۔ آتونی زبر الحق قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو ذوالقرنین نے یہ کہا کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بڑی فوج بھی میرے ساتھ ہے اور تمام وسائل اور اسباب میرے ساتھ موجود ہیں، فاعینونی بقوت، ہاں تمہارے سے مجھے ایک شے درکار ہے، تم میری مدد کرو افرادی قوت کے ساتھ، گویا کہ جسے مین پاور ہم کہتے ہیں اس میں تم بھی فراہم کر دو، ہمارے مددگار بنو۔ تو میں کوشش کرتا ہوں اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوئے، یا اس درے میں کوئی ایسی جو ہے مضبوط قسم کی ایک فصیل میں قائم کر دوں گا بہت بلند کہ جس کے اوپر نہ وہ چڑھ سکیں گے، اس لیے کہ پہاڑ بھی اس قسم کے تھے کہ جس پر چڑھ کر حملہ آور نہیں ہوا جا سکتا تھا، وہی صرف ایک درہ تھا کہ جس سے وہ حملہ آور ہوتے تھے۔ فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے ایک ردما، ایک آہنی دیوار جو ہے وہ تعمیر کر دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، اب ذوالقرنین نے کہا کہ اب یہاں جو ہے جو بھی معلوم ہوتا ہے اس علاقے میں معدنیات بھی تھیں اور لوہے کی تختیاں یا اس کے سلیبز جو ہے ان کے پاس موجود تھے جو اس کو بنا بھی سکتے تھے۔ اب آج تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ گویا کہ کوئی فرنس بھی ہوگی جس سے اس اور کو جس میں لوہا ہوتا ہے اسے پگھلا کر وہاں سے کوئی لوہا حاصل کیا جا سکے، لیکن آپ کو معلوم ہے اہرام مصر آج بھی جدید ترین ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی آپ جو ہے انسان پریشان ہے کہ یہ تعمیر کیسے ہو گئے تھے۔ ایک ایک پتھر کا وزن جو ہے کوئی 20 ٹن پتھر اور 300 فٹ کی بلندی پر جا کر وہ پتھر نصب ہوا، آج بھی نظر آ رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی ٹیکنیکس ایسی اس وقت موجود تھی۔ تو یہاں بھی یہ کہا گیا آتونی زبر الحدید، تو مجھے پرووائڈ کر دو لوہے کے سلیبز، لوہے کی تختیاں۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، صدفین کے لفظ کو نوٹ کیجئے، صدف کہتے ہیں کنارے کو، تو جو پہاڑی سلسلے چلے آ رہے ہیں دائیں اور بائیں سے جن کے درمیان وہ درہ موجود ہے، یہاں تک کہ جب وہ برابر ہو جائیں ان لوہے کی تختیوں سے یہ دونوں کنارے ان پہاڑی سلسلوں کے، قال انفخوا، پھر میں حکم دوں گا اپنے لوگوں کو اور تمہاری مین پاور بھی مجھے جو ہے میسر ہوگی کہ اب وہاں ہم آگ بھڑکائیں گے اور اسے بالکل لوہے کی تختیاں جو وہاں جوڑ دی گئی ہیں وہ سرخ ہو جائیں گی۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ تختیاں، وہ سلیب جو لوہے کے تھے وہ پوری طرح آگ پکڑ لیں اور پوری طرح سرخ ہو جائیں، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اور پھر اس پر انہوں نے کہا کہ اب لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانگا کہ جو ان کے درمیان رکھنے رہ گئے ہیں۔ آج بھی سیمنٹ کے سلیب بھی اگر آپ ایک دوسرے پر جوڑیں گے تو درمیان میں آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ جو بھرتی کرنی پڑتی ہے تاکہ یہ کوئی پانی وہاں سے نہ آئے۔ یہی معاملہ اس وقت ہوا کہ درمیان کے جو درزیں رہ گئی ہیں وہاں وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے افرغ علیہ قطرہ، افرغ کے لفظ کو نوٹ کیجئے، انڈیل دینا، تو گویا کہ یہ چیز بھی ان کے ہاں موجود تھی کہ ان درزوں کو جو ہے پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے سیل کر دیا جائے گا۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور پھر اس صورت میں وہ جو وحشی جو بھی قبائل تھے اب انہیں نہ تو استطاعت ہوگی کہ وہ اس جو صد قائم کی گئی ہے اس کو کراس کر سکے، اس کو چڑھ کر اس کے اوپر سے آ سکے، اور نہ ہی ان کو اس بات کی جو ہے وہ استطاعت حاصل ہوگی کہ اس میں کہیں کوئی سوراخ پیدا کر لیں، اس لیے کہ بہت مضبوط اور موٹی لوہے کی تختیاں ہیں، اس کو کیسے وہ ڈرل کریں گے جس میں سے نقب لگا کر آ سکیں۔ تو گویا کہ ان کا وہ پورا بندوبست جو ہے انہوں نے کر دیا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ صد اس وقت موجود ہے یا نہیں؟ قرآن نے تو بہت اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اور یہودیوں کی جو مذہبی تورات کے بالکل بالمقابل جو دوسری ان کی کتاب ہے تالمود، اس کے اندر بھی اس دیوار کا ذکر موجود ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ علاقہ وہ ہے جہاں تک شاید ابھی رسائی نہیں ہے، یا یہ کہ وہ علاقہ وہ ہے کہ جہاں زمانے کا جو بھی جسے آپ کہیے کہ اونچ نیچ ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ کہیں، آپ کو معلوم ہے موئنڈو دوڑ جو علاقہ ہے اور اسی طرح بہت سے علاقے وہ کئی فٹ اونچی ریت کے اندر دبے ہوئے تھے، اس لیے کہ آندیاں چلتی ہیں، اس میں ریت ہے، طوفان ہے، جس کی وجہ سے تمام اس قسم کے جو مونومنٹس ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر دب جاتے ہیں۔ تو کوئی عجب نہیں کہ وہ جو ہے دیوار کسی زمانے کے اندر وہ آ کر واضح بھی ہو جائے، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بڑی کشتی تھی وہ کوہ ارارات ہے، جو اوپر سے جو پروازیں گزرتی ہے تو وہاں کوئی ایسی شے نظر آتی ہے دیکھنے والوں کو کہ جس کی شکل بہت بڑی کشتی کی شکل میں ہے، لیکن یہ کہ وہاں تک شاید انسان پہنچ نہیں سکتا، یہ ہماری لیمیٹیشنز ہے، ہماری محدودیت ہے۔ تو یہی معاملہ اس دیوار کا بھی ہے، جس کے بارے میں ابھی بہت سی رائے ہیں کہ یہ وہ دیوار، ایک یہ بھی کہا گیا دیوار چین ہے، لیکن کسی طرح بھی قرائن اس کی طرف آتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ تو تقریباً 4000 میل لمبی دیوار ہے۔ یہاں تو دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا کہ جس کو ذی القرنین نے جو ہے وہ پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے اور لوہے کے سلیبس کے ذریعے اس کو بند کر دیا تھا، سیل کر دیا تھا۔ تو نہ ان کے اندر اس بات کی استطاعت ہوگی کہ اس میں کوئی سوراخ یا نقب لگا کر وہ تم پر حملہ آور ہو، نہ اسے وہ کراس کر سکیں گے۔ قال ھذا رحمت من ربی، اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ ان حملوں سے انہیں نجات مل گئی، لیکن حضرت ذی القرنین کے یہاں الفاظ نوٹ کیجئے، وہی جو ان کے اندر خدا خوفی موجود تھی۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے اس قوم کے لیے کر لیا کہ جو وہاں آباد تھے، لیکن منسوب کیا کیا؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت کا ظہور ہے۔ گویا کہ میرے اندر وہ نہیں ہمت تھی کہ میں یہ کام کر سکتا، تمہاری طرف سے افرادی طاقت بھی مجھے مل گئی ہے، افرادی قوت بھی مل گئی، اور پھر یہ کہ تمام سامان جو ہے اللہ نے فراہم کر دیا، جس کی وجہ سے یہ صد تعمیر کر دی گئی اور تم محفوظ ہو گئے۔ ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ ظاہر قیامت جب آئے گی، یہاں مراد قیامت کا ہے، یا یہ کہ قبل قیامت جب یاجوج ماجوج جن کا ذکر احادیث کے اندر ملتا ہے۔ اب یہ کون سی اقوام ہیں؟ یہ یلو ریسز ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یافس، کہ جو کہیں شمال میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور جتنے بھی اس قسم کے جو یلو ریسز ہیں جس کے اندر منگولز بھی آ گئے، اور اسی کے اندر جو ہے آپ کے رشین جو ہے اسٹیٹس وہ بھی آ گئیں، وہ شاید یہ حضرت یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت سام کی اولاد میں سے تمام عرب علاقے آ جاتے ہیں، مصر اور یہ تمام علاقے اس میں سیمیٹک کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام نسل جو ہے وہ بھی اسی ریس سے ہے جو حضرت سام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی طرح یہ حام کی اولاد کے اندر یہ ریوسٹ کا جو علاقہ ہے جسے آپ گوری چمڑی والے کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی یافس کی اولاد ہیں جو یاجوج ماجوج کی شکل میں قرب قیامت سے قبل جو ہے قرآن میں ذکر حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ اب یہ تمام معاملات وہ ہیں جو قرب قیامت کے جو لوگ موجود ہوں گے ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے کہ جب یاجوج ماجوج اتریں گے اور پھر وہ گویا کہ ہر شے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، اور سب سے بڑی تباہی جو ہے وہ تو قیامت کی آنے والی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو جو بہت مضبوط ہے اسے بھی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ پختہ ہے، وہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور یہاں وہ قیامت کے دن کے جو نقشہ ہے اس کو کھینچا گیا، اور اس دن ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے کے اندر جس طرح موجیں جو ہیں اس کی لہریں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، سمندر میں جب طوفان آیا ہوتا ہے تو لوگوں کا معاملہ بھی وہ ہوگا کہ قبائل ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوں گے اور موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم سور میں پھونکیں گے۔ اب یہ بالکل قرب قیامت کا وقت ہے، ایک سور میں پھونکا جانا ہے جس میں بہت بڑی تباہی ہوگی، اس کائنات کے بساط کو اللہ لپیٹ دے گا۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ تلپٹ کر کے رکھ دے گا۔ یہ نفخہ اولا ہے، پہلی مرتبہ کا سور کا پھونکا جانا جس کا ذکر قرآن میں موجود۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور کا پھونکا جائے گا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور یہ دوسری مرتبہ کا سور میں پھونکا جانا وہ ہوگا جبکہ تمام انسان حضرت آدم سے لے کر آخری شخص جو قیامت سے پہلے تک موجود رہا وہ تمام کے تمام زندہ کر کے
اب اس کے رب کے حضور جو ہے حاضر کر دیے جائیں گے. فجمعناہم جمعا، اس کا ذکر آ گیا. اور دوسری مرتبہ کا سور کا پھوجا جانا جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم سب ہی کو جمع کر دیں گے، حضرت آدم سے لے کر تا قیامت تک ہر شخص کو. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور اس دن پھر ہم جہنم کو پیش کر دیں گے ان لوگوں کے سامنے جو ظالم تھے، جو فاسق و فاجر تھے، جو مشرک تھے، جو اللہ کے ساتھ اور کتنوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید وہی لوگ ہیں کہ جو بت پرستی کرتے ہیں وہی شرک کر رہے ہیں، لیکن قرآن تو کہہ دے جس شخص نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کہ آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. کوئی خواہش اس کے جی سے ابری ہے، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، دین کی تعلیمات، ہر شے پسے پشت اپنے اس نفس کی خواہش اور اس لذت کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی تو شرک ہے نا. تو عرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور اس دن جہنم کو ہم ان کافروں کے سامنے جو انکار کرنے والے ہیں. کافر میں صرف اصطلاحی کافر موجود نہیں ہے، جو اللہ کے منکر ہیں. کفر کہتے ہیں ناشکری کو، اللہ کے ناشکرے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی میں آ گئے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جو اس دنیا کی زندگی میں میری یاد سے غافل رہے، جو مجھے بھول چکے تھے، جن کے نزدیک گویا کہ کوئی مرنے کے بعد کی زندگی کوئی تصور نہیں تھا. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ دنیا ہے، یہاں لذتیں حاصل کرو اور ہر قسم کی عیش کرو، اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے ہم قائل ہی نہیں ہیں. قائل ہیں بھی تو صرف عقیدے کی پوٹلی ایک ہی ذہن کے اندر ہم نے بٹھا رکھی ہے، لیکن ہماری عملی زندگی پر، ہماری اخلاقیات پر، ہماری سیرت و کردار پر اس ایمان بالآخرت کی کوئی ریفلیکشن نظر ہی نہیں آ رہی. تو کافر کے لفظ میں صرف انہی کو نہ سمجھا کریں کہ جن کا ذکر ہم کافر کے طور پر کرتے ہیں، بلکہ یہ اصل میں کفر جو ہے شکر کے مقابلے میں ہے، ناشکری کرنا. من شکر فانما یشکر نفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید. جو شخص بھی ناشکری کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ غنی ہے، اسے تمہاری عبادتوں کی اور تمہاری تسبیح و تحمید کی کوئی حاجت نہیں ہے. اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی حمد بیان کر رہا ہے. تو عرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرض الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے غافل رہیں، جو بھول چکے تھے ہمیں. وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو حق بات کو سن کر اسے قبول نہیں کرتے تھے. یہ سماعت تو بڑی تیز تھی، ہر شے سنتے تھے، لیکن حق کو سن کر اسے قبول کرنا وہ ان کے نصیب میں نہیں تھا. تو پورا رکوع تقریباً 2 صفحات ہیں، ہم نے بڑی تیزی سے وہ آیات کا جو ہے میں نے ترجمانی آپ کے سامنے رکھی، اور جہاں تک ذی القرنین کی شخصیت تھی ان کے بارے میں چند بنیادی باتیں رکھی. باقی یاجوج ماجوج اور اس کے بارے میں جو حضرات بھی کوئی دلچسپی رکھتے ہوں تو مختلف تفاسیر کے اندر آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث بھی نظر آ جائیں گی، اور ان کے بارے میں جو مختلف آراء ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کی آگاہی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. پریس ریلیز جو ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اقبال کے وحدت امت کے پیغام کو فراموش کر کے مسلمان طاغوتی قوتوں کا تر نوالا بن گئے ہیں. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے 9 نومبر کی مناسبت سے کہا کہ علامہ اقبال نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں بر صغیر کے شمال مغرب میں اسلامی ریاست کے قیام کی پیشن گوئی تو کر دی تھی. گویا کہ یہ خواب تھا جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جو پاکستان جس میں اب ہم بستے ہیں، رہتے ہیں، اور اس کے قیام کے مقصد کو بھی واضح کر دیا تھا کہ ریاست دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے پر پڑنے والے دھبے مٹا کر حقیقی اسلامی نظام سے دنیا کو روشناس کرائے گی. مملکت خداداد پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بقیہ دنیا کے لیے اسلام کا ایک نمونہ بن جائے گی. انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے اپنے پیغام میں امت کو اتحاد اور وحدت کا جو درس دیا تھا، جسے بھلانے کی وجہ سے آج مسلمان دنیا بھر میں اسلام دشمن قوتوں کی چیرہ دستی کا شکار ہو رہے ہیں. فلسطینی مسلمانوں پر ناجائز اسرائیلی ریاست کی بہیمانہ بمباری اور قتل و غارت گری سے ثابت ہو چکا ہے کہ اقبال کا یہ پیغام کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. پھر یہ کہ جس طرح فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں امریکہ اور مغربی یورپ کے اکثر ممالک اسرائیل کی مکمل پناہی کر رہے ہیں، اس کی صحیح منظر کشی نے بھی اقبال نے تقریباً 1 صدی قبل اس طرح کی تھی کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. یہ اقبال کا بلکہ شعر کا ایک مصرع ہے. حقیقت یہ ہے کہ دشمن مسلمان
مسلمانوں کی باہمی چپکلش اور رسہ کشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمانوں کا خون بے دردی سے بہا رہا ہے۔ آج کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نگاہیں بے بسی کے عالم میں امت مسلمہ کی طرف اٹھی رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں ان کی طرف، لیکن وہ خود نزا کی حالت میں ہیں اور مسلمان حکمران اسلام دشمن قوتوں کی چاکری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمان علامہ اقبال کے نظریات جو در حقیقت قرآنی تعلیمات پر مبنی ہیں پر عمل کر کے دنیا میں ناقابل تسخیر قوت بن سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس اسلام پر کاربند ہو جو اس کتاب اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ ہماری اخروی فلاح اور دار و مدار بھی قرآن و سنت پر انفرادی اور اجتماعی سطح پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔